حضرت علی علیہ السلام نہ کہ ایک آفاقی شخصیت ہیں، بلکہ آپ قرۂ ارض پر رہنے والے ہر زیرو کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج میں ایک ایسے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کے سامنے کتب احادیث و سیرت و تاریخ میں سے احادیث کو نکال کر میں نے ایک مجموعہ جمع کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں اس مجموعے کو آج اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج اس گلدستے میں سے آپ کے سامنے کچھ پھول رکھنے کے لیے میں آج پیش ہوا ہوں۔ میرا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 1000 احادیث، جس کو میں سلسلہ وار آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج کے سلسلے میں آپ کے سامنے جو میں ابتدا کر رہا ہوں، کمال الدین صفحہ نمبر 252 پر ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمان پر لے جایا گیا، میرے رب نے مجھ پر وحی کی، اے محمد، میں نے زمین پر بھرپور نگاہ ڈالی تو وہاں سے تمہارا انتخاب کیا، پھر تمہیں نبی بنایا اور اپنے نام سے تمہارا نام مشتق کیا، پس میں محمود ہوں اور تم محمد ہو۔ پھر میں نے اسی طرح زمین پر دوبارہ نگاہ ڈالی اور علی علیہ السلام کا انتخاب کر کے ان کو تمہارا وصی و جانشین داماد اور تمہاری اولاد کا باپ منتخب کیا، اور اپنے ناموں میں سے ایک نام کا ان کے لیے انتخاب کیا، کیونکہ وہ علی اعلیٰ ہوں، کیونکہ میں علی اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہیں۔ اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ کتاب احقاق الحق جلد 4 صفحہ نمبر 300 پر بیان کی گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علی کو 7 ناموں سے پکارا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا، اے صدیق، یا ضال، یا عابد، یا ہادی، یا مہدی، یا فتح، یا علی۔ حضرت علی علیہ السلام کو ان ناموں سے پکارا جائے گا، اے صدیق، اے رہنما، اے اللہ کے عبادت کرنے والے، اے لوگوں کی ہدایت کرنے والے، اے اللہ سے ہدایت پانے والے، اے جوان مرد، اے علی، تم اور تمہارے شیعہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگلی حدیث کمال الدین جلد اول صفحہ نمبر 174 اور کتاب الغدیر جلد 7 صفحہ نمبر 387 پہ بیان کی گئی۔ اسبغ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے والد، میرے دادا عبد المطلب اور پردادا ہاشم و عبد المناف نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ کس کی پرستش کرتے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین حنیف پر عمل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 314 پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی، کیا ہوا؟ فرمایا، میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اور فرمایا، اے علی، خدا تمہاری ماں پر رحمت کرے، اگر وہ آپ کی ماں تھی تو میری بھی ماں تھی، میرا امامہ اور میرے یہ 2 کپڑے لے جاؤ اور انہیں ان میں کفن دو اور عورتوں سے کہو کہ انہیں بہترین طریقے سے غسل دیں
اور میرے آنے سے پہلے جنازہ نہ نکالیں، کیونکہ ان کی تدفین اور دوسرے امور میرے ذمے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کا جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ان پر ایسی نماز پڑھی کہ اس جیسی نماز ان سے پہلے کسی کے لیے بھی نہیں پڑھائی گئی تھی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے جنازے پر 40 تکبیریں کہیں اور قبر میں لیٹے، اور آپ کا جسم اطہر کامل پرسکون تھا، نہ آپ کے کراہنے کی آواز سنائی دی نہ ہلنے جلنے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اے حسن، قبر میں اتر جاؤ۔ آپ دونوں قبر میں اتر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری امور انجام دے کر فارغ ہو گئے تو فرمایا، اے علی، اے حسن، قبر سے باہر نکل آؤ۔ پس وہ دونوں باہر نکل آئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے سرہانے پہنچ کر فرمایا، فاطمہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی آدم کا سردار ہوں، افتخار نہیں کر رہا ہوں۔ اگر منکر اور نکیر آپ کے پاس آئیں اور پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے تو کہنا، اللہ میرا رب ہے، محمد میرے پیغمبر ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، اور میرا بیٹا میرا امام اور میرا ولی ہے۔ اس کے بعد دعا کی، خدایا فاطمہ کو محکم کلمات پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد قبر سے باہر آئے اور اپنے ہاتھ سے ان پر کچھ مٹی ڈالی اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فاطمہ نے میرے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر لگنے کی آواز سنی ہے۔ پس حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں آپ پر قربان، آپ نے فاطمہ کی میت پر ایسی نماز پڑھی کہ آج تک کسی میت پر ایسی نماز نہیں پڑھی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یکتان، وہ اس نماز کے لائق اور مجھ سے اسی سلوک کی مستحق ہیں۔ ابو طالب سے ان کے کئی فرزند تھے، ان کے اخراجات زیادہ تھے، لیکن ہمارے بہت ہی کم۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ جب دوسرے بھوکے ہوتے تھے مجھے لباس پہناتی تھی، جبکہ دوسرے برہنہ ہوتے تھے تو مجھے صاف ستھرا رکھتی تھی، جبکہ دوسرے بچے خاک آلودہ ہوتے تھے۔ حضرت عمار یاسر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کے جنازے پر 40 تکبیریں کیوں کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عمار، میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو فرشتوں کی 40 صفیں بنی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہر صف کے لیے ایک تکبیر کہی۔ حضرت عمار نے پوچھا، آپ قبر میں کیوں لیٹے جبکہ آپ کی کوئی آواز بھی نہیں سنائی دی؟ فرمایا، قیامت کے دن لوگ برہنہ محشور ہوں گے۔ میں اپنے پروردگار سے التجا کرتا رہا کہ ان کو لباس کے ساتھ محشور کرے۔ مجھے ان کی قسم جن کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت قبر سے باہر آیا جب میں نے دو نورانی چراغ ان کے سرہانے اور 2 نورانی چراغ ان کے ہاتھوں کے قریب اور 2 نورانی چراغ ان کی پائنتی کے قریب دیکھے، اور 2 فرشتوں کو دیکھا جو ان کی قبر میں رہیں گے اور قیامت تک ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلے کی 5ویں حدیث جو کتاب احقاق الحق جلد 4 صفحہ نمبر 218 پر بیان ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم پہلے فرد ہو جس نے اسلام قبول کیا اور تم پہلے شخص ہو جو ایمان لائے۔ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی